मोहतरम मौजूद हैं, ज़रा गौर से समाअत फरमाएँ। हवाओं के दोष पर सफ़र करती हुई रिजवी साहब, जहालत के अंधेरों को इल्म की रोशनी में बदलती हुई, समुद्रों की सरकश मौजों को रोनती हुई, मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिक्र की पाकीज़ा महक आपकी शादाब समाअतों की नज़र। आसमां वालों से पूछो, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। हू बहू अब्बास थे शेरे खुदा का आईना, बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का। बहते पानी पर अनवार साहब, बहते पानी पर कोई भी नक्श रुक सकता नहीं है, मगर मौजों पे अब तक नक्श पा अब्बास का। आखिरी दो मिसरे आपकी शादाब समाअतों की नजर। डूबता सूरज उभरते चांद पर लिख कर गया, हश्र तक होता रहेगा तस्करा अब्बास का। बराए खुशनुदी चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आज इख्तिताम मजलिस पे ऐलानात का वक्त नहीं होगा। जिस तरह आप जानते हैं कि बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास के मसाइब होंगे, उसके बाद शबी अलम हज़रत अब्बास बरामद होगी, मरकज़ी मातमी दस्ता रावलपिंडी नोहाख्वानी करेगा, जुलूस अलम और रहमान CNG स्टेशन तक जाएगा, जहाँ सैयद तुफ़ैल सदवारी की तरफ से न्याज का इत्माम होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। अंजमन के सीनियर रुकन सैयद नजमुल हसन जैदी, सैयद ज़मीरुल हसन जैदी पाक खाने वालों की तरफ से आज 8 मुहर्रम को मगरिब के बाद उनके घर सैदपुरी गेट में न्याज का इत्माम है। मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आलाम की सेहत और सलामती के लिए बवाज़ बुलंद सलावत। इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत आयतुल्लाह हसन रज़ा गदरी से कि ज़ेब मिंबर को के अपने मुफीद व मुअस्सर खिताब से हम मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی ناموس الدہر و امام العصر و صاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں. عن الصادق علیہ السلام قال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان لہ عند اللہ حاجہ فلیبدأ بالصلاة علی وعلی اہل بیتی فإن اللہ یستحیی ان یقبل احداہما ویرد الاخرى فصلوا علی محمد وآل محمد. سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار نے فرمایا ہے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں اپنی کوئی حاجت پیش کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صلوات پڑھیں. اور وہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی ایک دعا تو پوری کروں اور دوسری دعا رد کر دوں. تو اللہ چونکہ صلوات کی دعا پوری کرتا ہے لہذا اس کی برکت سے اللہ اس کی حاجت بھی پوری کر دیتا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. انجمن جانثاران اہل بیت کی طرف سے حیدری چوک پر منعقد ہونے والے 1435 ہجری کے عشرہ محرم کی یہ 8ویں مجلس حسین اور حسینیت کے عنوان پر جس آیہ مجیدہ یا جن آیات مقدسہ کے ضمن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، آج چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ وہ باتیں کہ جو میں خود چاہتا ہوں بیان کروں اور کچھ وہ باتیں جو آج فرمائش ہوئی ہیں کہ پیش کی جائیں. آج ایک فرمائش مختصر سی یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے آج ابھی یہاں ایک رکا دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ایک رکا ملا ہے مجھے. یہ دوسرا جو رکا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فجر کی پہلی آیتیں والفجر ولیال عشر، خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو یہ ایک بڑی واضح سی حقیقت ہے کہ جس پر مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فجر اور 10 راتیں کون سی ہیں. فجر عاشور ہے اور 10 راتیں یہی 10 راتیں ہیں جن میں ہم ذکر حسین کرتے ہیں.
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ میرا خطاب شروع ہی میں اس سے ہے جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے. یہ فجر بھی اسی کی ہے، یہ 10 راتیں بھی اسی کی ہیں. اور اس نفس مطمئنہ کے لیے ہم جتنی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں پلٹ پلٹ کر یہی ملتا ہے کہ اس نفس مطمئنہ سے مراد حسین ابن علی علیہ السلام. معصوم کا نام سن کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. حسین وہ ہستی ہیں کہ جو ذریعہ معرفت خدا ہے. حسین وسیلہ عرفان الہی ہے. حسین مظہر قدرت خدا ہے. حسین مجموعہ اوصاف انبیاء ہے. اور حسین علامت حقیقت دین مصطفیٰ ہے. اور حسین ضامن بقائے فرمان الہی ہے. پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حسین منی وانا من حسین. یہ ذرا تھوڑا سا تلفظ میں غلطی سے کہہ دیا جاتا ہے الحسین منی وانا من الحسین. پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہتے رہتے ہیں، لیکن اصل حدیث جو ہے وہ اس پر الف لام نہیں ہے، اس میں ہے حسین منی وانا من حسین. میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ اس لیے الف لام لگانے کی ضرورت اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ حسین صرف ایک ہی ہے. بہت سے حسین ہوتے تو شاید الف لام لگا کر مخصوص کر دیا جاتا. حسین ایک ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ حضور کی اس حدیث کا ترجمہ، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ وجود عطائے وجود ہوتا ہے اور بقائے وجود ہوتا ہے. ایک ہے عطائے وجود، ایک ہے بقائے وجود. عطائے وجود ایک مرحلہ، بقائے وجود دوسرا مرحلہ. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی عطا و بقا سے ربط دیتے ہوئے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حسین منی ہے عطا وانا من حسین ہے بقا. حسین مجھ سے ہے عطا ہے حسین منی اور بقا ہے وانا من حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وجود ہے، کل عرض کیا تھا نا کہ اہل علم کہتے ہیں الاسلام و محمدی الوجود و حسینی البقا. اسلام وجود میں محمدی ہے اور بقا میں حسینی ہے. اب اس کا مطلب یہی بنتا ہے، حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسے ذرا ترجمہ کرنے میں 3 طریقے ہیں اس کے بیان کے. آج وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد دوسرے مطالب پیش کروں گا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک انداز گفتگو یہ ہے، حضور فرمانا چاہتے ہیں حسین مجھ سے ہے. دوسرا حسین
مجھ سے ہے. تیسرا حسین مجھ سے ہے. اور تیسرا اگلا جملہ وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. تو گویا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. آج اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے یہ محمد رسول اللہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ فیض ہے حسین ابن علی کا. اگر حسین نہ ہوتے تو محمد رسول اللہ کی آوازیں گلدستہ اذانوں پر کوئی نہ سنتا. فرمائش ہوئی ہے کہ حسینیت بیان ہو رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ولایت کو بھی بیان کریں. بھی میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، حسینیت ہے عین ولایت. حسین ولی ہے اور حسینیت ہے عین ولایت. جس نے حسین کو سمجھ لیا اس نے ولایت کو سمجھ لیا. آج گھر گھر ایک پرچم نظر آتا ہے، اس علم کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حسین والے کا گھر ہے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 30 یا 32 برس پہلے لاہور میں ایک مجلس میں شریک تھا. وہاں وہ ایک شاعر آئے ہوئے تھے، انہوں نے، مجھے یاد نہیں ان کا نام، اگر زندہ ہیں تو خدا انہیں سلامت رکھے اور اگر انتقال فرما گئے ہیں تو خدا انہیں رحمت فرمائے. انہوں نے بڑی اچھی ربائی پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، زمین حسین کی ہے آسماں حسین کا ہے، خدا حسین کا سارا جہاں حسین کا ہے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکین کوئی بھی ہو لیکن مقام حسین کا. ہم حسینی ہیں اور ہمیشہ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. اتفاق سے رات ہم مولانا کی مجلس سننے گئے. آج میں چاہتا تھا کہ نہایت جوش خطابت میں انہوں نے جو علوم و معارف کے دریا بہائے ہیں وہ یقیناً ہر حسینی کے دل پر نقش کر گئے ہوں گے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس مجلس میں جب آپ آئیں تو اسے درسگاہ سمجھ کر آئیے، خالی دامن لے کر آئیے، دامن بھر کر جائیے. اور مولانا ابن حسن صاحب نے وہاں اپنے حاضرین کو ماشاءاللہ بڑے علوم و جواہر عطا کیے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. بنیادی طور پر جیسے عرض کیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ ذکر حسین کر رہے ہیں. یہ ذکر جیسے عرض کیا تھا روح ولایت ہے. فرمائش ہوئی ہے کہ ولایت عرض کروں، اور ایک اور پرچی بھی مجھے ملی ہے بڑی عجیب سی ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان پرچیوں کو نہ ہی بیان کروں، مگر سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو پرچی لکھ رہا تھا اس کے دل میں یہ آئے کہ
میں نے تو سوال کیا تھا، میرے سوال کا جواب تو انہوں نے دیا نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں آتا بھی تھا کہ نہیں آتا تھا۔ لیکن میں شاگرد ہوں اس مکتب کا جس کا معلم اول ہمیشہ کہتا رہا جو چاہو پوچھو۔ اور مجھے حضرت میثم تمار کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے میں ہمیشہ ولایت و مودت کو اپنے ہر بیان کی روح اور اساس قرار دیتا ہوں۔ ولایت اہل بیت، ہاں ایک رکا جو ملا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑا عجیب جملہ تھا، یہ میں پڑھ کر بڑا حیران بھی ہوا کہ یہ مجھ سے کیوں سوال کیا گیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں، آپ بھی سن کر لطف اٹھائیں گے کہ یہ سوال اب ہم سے کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میں سوچتا رہا کہ یہ لکھنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے۔ اگر یہ شیعہ ہوتا تو کم از کم خیبر کو ہی یاد کر لیتا، اور اگر یہ سنی ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ کو یاد کر لیتا۔ معلوم ہوتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ کوئی اور ہی صنف ہے جو نہ دعوت ذوالعشیرہ کو یاد کرتی ہے۔ جب رسول نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے تو سامنے جو کھڑا ہوا اسی تو کو مددگار کہتے ہیں۔ ارے یا علی مدد کا انکار کرنے والا نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے۔ مدد تو مانگی ہے رسول اللہ نے اور پیش کی ہے علی نے۔ ارے جس کام کو رسول اللہ کر جائیں وہ ہوتا ہے سنت، تو کوئی اہل سنت اس سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر عجیب بات ہے عزیزو، لوگوں کو بڑے پتہ نہیں ان کے مزاجوں میں کیا ہے، وہ الفاظ سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ یا علی مدد نہیں نہ کہیے، یہ شرک ہے۔ اللہ مدد کہیے، مدد تو اللہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نہ کہیے، رسول اللہ کہاں مدد کرتے ہیں، وہ تو معاذ اللہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ یا اللہ مدد کہو۔ علامہ اقبال نے، چونکہ آج کل یوم اقبال منایا جا رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ بیان کروں گا مگر پھر وقت گزر جاتا ہے اور میں بھی یاد نہیں کرتا، آپ بھی یاد نہیں کرواتے ہیں کہ اقبال نے بہترین اشعار میں یہ کہا تھا کہ بے تو نہ تواں بے او رسیدن، بے او نہ تواں بے تو رسیدن، یا علی تیرے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں، اور اللہ کے بغیر تجھ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ یا اللہ مدد کہنے والوں سنو، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد، اے وہ ہستی یا علی، اے وہ ہستی کہ جو اپنے وجود میں محمد کی نبوت کا راز ہے۔ اے وصف تو مدحت محمد، تیری تعریف نہیں ہوتی ہے، تیری تعریف تو اصل میں محمد کی تعریف ہے۔ تو یا علی مدد کہنا
یا رسول اللہ مدد کہنا ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا اللہ مدد کہنا ہے۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی کہے گا، جو رسول اللہ کو مانتا ہے وہ بھی کہے گا۔ ہم سلسلے جوڑتے ہیں۔ آپ نے سنا تو ہے نا کہ جب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے ایک دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم بحق حاضل مولود الذی فی بطنی، اے اللہ تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مشکل کشا منوایا اسے علی کہتے ہیں۔ اور میں نے اسی حوالے سے دو شعر بھی کہے ہیں کہ مشکل میں مشکلوں نے کہا یا علی مدد، لمحوں کی گردشوں نے کہا یا علی مدد، دیکھا کسی کو موت نے جب گھور گھور کر اس دم بڑے بڑوں نے کہا۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک بڑے مشہور بزرگ نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مجبوری ہے میں کسی غیر معصوم کا نام لینے سے ذرا احتیاط کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کل عرض کیا تھا کہ کسی شے کو وجود عطا کرنا اس کا مطلب ہے تکوین۔ تکوین یعنی وجود عطا کرنا۔ دوسرے مرحلے میں تخلیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ تکوین اور تخلیق میں بڑی باریک سی ایک وجہ ہے، فرق ہے، لیکن اس کا کلی مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو جو نہ ہو اسے ہونا بنانا، وجود عطا کرنا۔ اللہ نے جس چیز کو بھی وجود عطا کیا ہے، خدا فرماتا ہے وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ نے جس شے کو وجود عطا کیا اسے کہا کن، وہ ہو گئی۔ اللہ بن کر اس نے کہا، مگر اللہ کہتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی اقول لشیء کن فیکون فتقول لشیء کن فیکون۔ اے میرے بندے میری اتنی اطاعت کر، اتنی اطاعت کر، اتنی اطاعت کر کہ جس طرح سے میں کہتا ہوں کسی سے ہو جا تو بھی کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس حقیقت کا پتہ نہ چلتا اگر 8ویں امام دربار میں بیٹھ کر شیر کی تصویر سے یہ نہ کہتے کن اسدن۔ باب الحوائج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اس شیر کی تصویر کو دیکھ کر فرمایا کن اسدن، شیر ہو جا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تصویر حقیقی شیر بنی
اور دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے غاصب حکمران کی طرف جب بڑھنے لگی تو اس حکمران نے کہا یا علی ابن موسیٰ الرضا بچاؤ، اگر نہیں بچاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ علی نے کیا جواب دیا؟ کوئی بات نہیں، یہ تو بڑوں بڑوں کی سنت ہے۔ وہ کہتے رہے وقت کا علی بچاتا رہا۔ ہر زمانے کا علی اپنے وقت کے حکمرانوں کو ہلاکت سے بچاتا رہا۔ علی نے بچایا۔ امام فرماتے ہیں شیر رک جا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا تھا بتاؤں کہ میں اللہ کا کتنا اطاعت گزار بندہ ہوں۔ اللہ کی اطاعت کا نتیجہ، اسی اطاعت کو دیکھ کر ہی تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ علی نے وہ اطاعت کی ہے، وہ اطاعت کی ہے جو اطاعت خدا علی نے کی ہے۔ خدا کی قسم کسی نبی نے وہ اطاعت نہیں کی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم اس لیے علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں سوائے پیغمبر خدا کے کہ جو اطاعت خدا علی نے کی ہے وہ کسی نبی نے نہیں کی۔ علی کی اسی لیے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبیوں کو نبوت دینے کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کہا میری خدائی کو مانو، میرے آخری نبی کی نبوت کو مانو۔ اگر جہاں تک وہ رک جاتے تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا انہیں نبوت عطا نہ کرتا، لیکن جب آگے بڑھا خدا نے فرمایا یہ دو باتیں پوری ہو گئی ہیں، اگر تم علی کی ولایت کا اقرار کرو گے تو نبوت ملے گی۔ نبوت صدقہ ہے اقرار ولایت علی کا۔ آپ سنا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلام کر۔ ابراہیم اس جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے باہر نکلے سلامتی کے ساتھ۔ آگ ٹھنڈی ہوئی، اللہ نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے نبی دے سلامتی دے۔ ابراہیم سلامتی کے ساتھ منجنیق سے باہر آئے، لیکن صادق آل محمد نے فرمایا ہے جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان میں تھے تو خدا نے پوچھا ابراہیم چاہتے ہو آگ سے باہر آنا؟ ابراہیم نے عرض کی پروردگار ضرور آنا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے جلانے کے قریب آ گئی ہے۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اس وقت وہی نام تعلیم دیے جو آدم کو تعلیم دیے تھے، اور کہا ابراہیم کہو اے اللہ تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو علی ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ۔ جب ابراہیم نے یہ کلمات ادا کیے تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس پر آگ ٹھنڈی کی بلکہ اسے خلیل اللہ بنا دیا۔ یہ جو نظام شمس و قمر ہے، سورج نکلتا ہے اس کے بعد چاند اپنے راستے پر آتا ہے، سورج پہلے نکلتا ہے، چاند
اور پیغمبر اسلام کی حدیث یاد آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اور عرض کر دوں یہ بھی عرض کرتا چلوں, حضور نے ارشاد فرمایا انا الشمس وعلی القمر, میں سورج ہوں اور علی ہے چاند. چاند کب نکلتا ہے؟ جب رات ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا یا علی جب یہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ چاند نکلتا ہے تو سورج کہاں جاتا ہے؟ امام نے متبسم ہو کر ارشاد فرمایا کہ جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جس خدا نے سورج کو پیدا کیا اسی نے چاند کو پیدا کیا. امام فرماتے ہیں کہ سورج بھی اپنے راستوں سے گزرتا ہوا آگے جاتا ہے, چاند بھی اپنے راستوں سے گزرتا ہوا آگے جاتا ہے. امام فرماتے ہیں سورج اور چاند آسمان پر رہنے والی وہ نورانی مخلوق ہے جو زمین والوں کو روشنی عطا کرتے ہیں. آسمان پر رہنے والی وہ مخلوق ہے جو زمین والوں کے لیے روشنی عطا کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ اللہ نے تکوین میں, تخلیق میں, آج کل بڑی بحث ہے ولایت تکوینیہ اور تشریعہ کی, یہ سنا ہوگا آپ نے, یہ لفظ بہت عام کر دیا گیا ہے. کچھ ان پڑھ کہتے ہیں کہ جی ولایت تکوینیہ تو بس اللہ سے مخصوص, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں تشریعہ اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے. عزیزو اگر ولایت تکوینیہ ہمارے اہل بیت کے لیے ثابت نہ ہوتی تو ڈوبے ہوئے سورج کو کون پلٹاتا؟ آفتاب کہتا ہے اپنی زبان سے خدا کے حکم سے ہر روز جگمگاتا ہوں, خدا کے حکم سے ہر روز جگمگاتا ہوں اور نبی کے نور سے دنیا میں نور لاتا ہوں. میں آفتاب ہوں لیکن بوقت مغرب بھی علی کے ایک اشارے سے لوٹ آتا ہوں. ہم ہر ایک چیز کا معیار ذات محمد مصطفیٰ کو قرار دیتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم نے قرآن لیا ہے پیغمبر سے, ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے, ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کس کی ہے. سچے نبی نے کہا ہم نے بھی مان لیا, سچے نبی نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب سچے نبی نے کیا کیا؟ صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کی کہ یہ کہہ دیا جائے, بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ واقعے کے عین مطابق ہے. سچ کہتے ہیں وہ بات کہ جو واقعے کے عین مطابق ہو. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے اور کوئی شخص جہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی باہر لڑائی ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ, اور میں جا کے دیکھتا ہوں وہاں واقعہ لڑائی ہو رہی ہے. اب خبر اگر واقعے کے مطابق ہو تو اسے صدق کہتے ہیں, سچ ہے. خبر واقعے کے خلاف ہو تو اسے کذب کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں. خبر دی گئی تھی مگر وہ جب جا کے دیکھا ویسا نہیں تھا. اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت ہونے کا شرف بخشا ہے کہ اس نے جو خبر دی واقعے کے عین مطابق نکلی. اس نے نظام شمس و قمر کو بتایا, اس نے لیل و نہار کی گردشوں کے مراحل کو بتایا,
وہ سب عین مطابق نکلا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس سچے نبی نے جن سچوں کو اپنی سچائی میں ایک جیسا قرار دیا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرا نبی تو ایک صادق ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جانا نہیں، سچوں کے ساتھ رہو. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی یہ ہو جانے کا ترجمہ وہ کریں جو نہیں ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں عجیب بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر کتنا جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا. ارے بھائی آپ نے وضو کیا ہے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں، نیت کی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی تک تم نہیں سمجھے کہ تم ہدایت پر ہو. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ مت کہو کہ ہمیں دکھا، کہو ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں قائم فرما. ادمنا واثبتنا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. بھائی وہ بھی سچے ہیں، ہم بھی سچے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے وہ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. پوچھا گیا پیغمبر خدا سے، ایک معروف صحابی نے پوچھا، جس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ نماز میں ہر وقت کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کتنی مرتبہ کہتے رہیں گے؟ تو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم کو جب تک پہچانو گے نہیں کہنا پڑے گا. کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. تو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو میں نے اب تک تمہارے سامنے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، جو کچھ کہا ہے وحی الہی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے. میں محمد صادق کہتا ہوں صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب. ہم حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے محمد مصطفیٰ صادق، اسی طرح سے علی مرتضیٰ بھی صادق. دونوں میں اس لیے فرق نہیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، اور جن لوگوں نے حضور کے نور ہونے کا انکار کیا اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر محمد کو نور مانیں گے تو علی کو بھی ماننا پڑے گا. یہ بیان نہیں اسی طرح سے ہے جس طرح سے محسن اسلام حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک اس لیے کیا جاتا ہے یہ علی کا باپ ہے، ورنہ کون نہیں جانتا. دنیا کا کوئی مسلمان آ کے مجھے بتائے، کوئی مسلمان بتائے کہ ہمارے نبی کا نکاح کسی کافر نے پڑھا تھا. میں یہاں آیا ہوں، یہ تطہیر رضوی صاحب اور ان کے ساتھی مجھے ایئرپورٹ سے میری رہائش گاہ تک لے آئے. اب انہوں نے آتے ہی
ان کے ساتھیوں نے مل کر وہاں کھانا منگوا لیا اور میں نے بھی بیٹھ کے کھانا ان کے ساتھ کھا لیا. میں نے ان سے تو نہیں پوچھا کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے. عجیب بات ہے بھائی، میں اتنے دور سے آیا اور انہوں نے آتے ہی مجھے کھانا پیش کر دیا. میں نے تو یہ نہیں پوچھا، ان پر اس لیے نہیں پوچھا کہ ان پر مجھے اعتماد تھا کہ یہ حرام نہیں کھاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، یہ حلال کھاتے ہیں. ارے ذرا یہ بتائیے، جس نے 3.5 سال تک ابو طالب کا کھانا کھایا ہو، نبی نے کبھی نہیں پوچھا ابو طالب یہ کافر کا ذبیحہ ہے یا مسلمان کا ذبیحہ. ابو طالب کے ایمان پر شک کرنا محمد مصطفیٰ کی نبوت پر شک کرنا. پیغمبر اسلام نے حالات ایسے بنا دیے گئے حضور کے لیے. حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت مشہور ہے نا. حضور نے جب ہجرت کی تو کیا کیا؟ اب دنیا والوں کو اپنے ہاتھوں سے کچھ دکھا کے جانا چاہتے تھے. میں وہ واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مولانا ابن حسن صاحب آپ کو سنائیں گے اپنے جوش خطابت کے ساتھ. میں بوڑھا آدمی ہوں، میں تو صرف اشارے کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد حضور نے فرمایا کہ اب جا تو رہا ہوں، مکے سے جا رہا ہوں مدینے. جاتے جاتے ایک کام کرتا جاؤں تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ کر ہی اپنا معیار عمل قرار دے دیں. کیا کیا؟ علی کو اپنے بستر پہ سلایا. میں واقعات اور نہیں دہرانا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹایا. کیا کیا؟ اپنی عبا اوڑھی اور ان کے اوپر ڈال دی، اپنا امامہ اتارا اور وہ ساتھ رکھ دیا، اپنی معراج پہ جانے والی نالین بھی ساتھ رکھ دی. یہ سارا کچھ بنا کے کہتے ہیں یا علی میں جا رہا ہوں. عزیزو یہ بتائیے، جو شے اصل نہ ہو اور اسے اصل کے مطابق بنایا جائے اسے شبیہ کہتے ہیں. تو رسول نے اپنے ہاتھوں سے شبیہ بنا کر بتا دیا کہ جب بھی شبیہ بناؤ تو سمجھو یہ بدعت نہیں، میری سنت ہے. پیغمبر جانتے تھے، مزاج کفر کو سمجھتے تھے کہ یہ جب تک میں اپنے جیسا بنا کے نہیں جاؤں گا، یہ 313 جو کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ اب وقت آئے گا جا کے محمد پر حملہ کریں گے. جب یہ آئیں گے تو کم از کم انہیں دور سے تو نظر آئے یہ تو محمد سویا ہوا ہے. اسی لیے آ کے پوچھتے ہیں یا علی محمد کہاں ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں تم مجھے دے کر گئے تھے. میں کہتا ہوں پیغمبر نے ہمارے لیے شبیہوں کے بنانے کی سنت اس لیے قائم کی، اصل تک رسائی نہ ہو سکے تو شبیہ بنا لیا کرو. آج جو شبیہ برآمد ہونے لگی ہے وہ بھی ایک بھائی کی شبیہ. پیغمبر نے بھی اپنے بھائی کو اپنی شبیہ بنایا تھا، ہم بھی ایک اس بھائی کی شبیہ بناتے ہیں. جس کے لیے بھائی نے کہا بھیا تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. الان کا سرازہر عباس. آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ عباس عجیب ہے، اگر اسے ہٹا کر وفا لگا دیں ایک بات بنتی. ایسا وفادار بھائی. حسین نے کہا الان کا سرازہری. سامنے آتے ہیں کہتے ہیں بھیا
عجیب بات ہے، ہمیشہ مولا کہا، بھیا نہیں کہا۔ حسین کہتے رہے کہ کبھی تو بھیا کہہ دو، کہا نہیں، مجھے ماں نے دودھ پلاتے وقت کہا تھا میں تو زہرا کی کنیز ہوں، لہذا حسین کو ہمیشہ مولا کہنا۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے نا کل جو گزری ہے اس سے سادات پر پانی بند ہوا، 7 محرم سے پانی بند ہوا، 8 محرم کو پانی بند تھا، 9 محرم کو پانی بند تھا۔ جب 9 کی شب گزر گئی اور شب عاشور آئی تو اس وقت کیا کیا؟ ایک مرتبہ رات کی نصف شب کے وقت امام فرماتے ہیں عباس بھیا آؤ ذرا جا کے ہم میدان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بھائی آئے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جب میدان کا چکر لگا رہے تھے تو اس وقت مظلوم کربلا بتا رہے تھے بھیا یہ میرے قتل ہونے کی جگہ ہے، بھیا یہ تیرے گرنے کی جگہ ہے، بھیا یہ اکبر کے گرنے کی جگہ ہے، یہ قاسم کے گرنے کی جگہ ہے۔ وہ سارا میدان دکھا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کونے سے کسی خاتون کے رونے کی آواز ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے عزیزو سوائے غم حسین کے۔ ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی، حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں بھیا آؤ دیکھو یہ میدان میں کون خاتون بیٹھی ہے۔ عزادارو یہ دونوں بھائی آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بار بار وہ کہہ رہی ہے او میرے پیاسے بیٹے حسین، او تیری ماں بقی سے آئی، اماں تو کیوں آئی ہے؟ یہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں بھیا، کہتی ہے بیٹا اس لیے آئی ہوں تیرے قتل ہونے کی جگہ پر جھاڑو دے رہی۔ عزیزو عباس نے کہا مولا ایک بات مجھے بتائیے، کیا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی قتل کر دے گا؟ کہا نہیں 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 بھیا تم پہلے قتل ہوگے میں بعد میں قتل ہوں۔ عزیزوں ایک مرتبہ یہ گفتگو خیمے تک پہنچتی ہے، جناب زینب نے سنا تو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہتی ہیں جاؤ فضا ذرا میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ، اور یہ پوچھتی ہوں یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا عباس مارے جائیں گے؟ عباس قتل ہوں گے تو ہماری چادریں کون بچائے گا؟ عزیزوں ایک مرتبہ ساری بیویاں اکٹھی ہوئی، حسین و عباس خیمے میں آتے ہیں۔ جناب زینب سوال کرتی ہیں بھیا عباس یہ ابھی آپ نے کیا گفتگو کی ہے؟ جناب عباس فرماتے ہیں کہ بہن زینب جب تک عباس زندہ ہے علی کی بیٹی کے سر سے چادر کوئی نہیں اتار سکتا۔ عزادارو ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا جب سارے شہید ہو گئے، بچوں کے العطش کی آوازیں سنائی دیے، کوئی بچہ کہہ رہا ہے اماں پیاس، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھیا پیاس، کوئی کہتا ہے کہ چچا پیاس، پیاس پیاس کی آوازیں بلند ہو رہے تھے۔ عباس سے رہا نہ گیا، آتے ہیں کہتے ہیں مولا مجھ سے یہ آواز سنی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیجئے میں جا کے پانی لے آتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ بھیا اگر تو چلا جائے گا تو میری فوج کا علم بردار کون ہوگا؟ عباس کہتے ہیں مولا وہ فوج ہی کہاں باقی ہے؟ عزیزو حسین نے کہا اچھا جانا چاہتے ہو تو جاؤ پانی لے آؤ، قتال نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، پانی لے آؤ۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے علی کا شیر دریا کی طرف روانہ ہوا، مشکیزہ ہاتھ میں لیا، تلوار اٹھائی اور چلے گئے۔ میمنہ پر حملہ کیا، میسرہ پر حملہ کیا، کوشش یہ ہے کہ فرات تک پہنچ جائے اور مشکیزے کو بھر کے لے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جو ہی عباس کا گھوڑا فرات کی طرف بڑھتا جا رہا تھا
दुश्मन की फौज में ये खलबल शुरू हुई कि कोशिश करो पानी खेमे में न जाने पाए। अजीजों, अब्बास कोशिश कर रहे हैं खेमे में पानी ले जाए। क्यों? सकीना से वादा जो करके आए, सकीना से वादा करके आए। अब्बास फुरात पे पहुंचते हैं। आप जानते हैं कि सकीना को अब्बास से कितनी मोहब्बत। खेमे पे खड़ी हुई है, सारे बच्चों से ये कहती है आओ बच्चों इकट्ठे हो जाओ, दुआ मांगो मेरा चचा पानी ले आए। अजीजों, अब्बास ने मशकीज़ा भरा, खेमों की तरफ रवाना हुए। एक तीर आया जो अब्बास के दाएं बाजू पर लगा। अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू में ले लिया। एक तीर आया बाएं बाजू पर लगा। अली के लाल ने क्या किया? मशकीज़े को दांतों में लिया और एक दुआ की है। कहते हैं हमीद ने बयान किया, कहते हैं मैंने सुना, अब्बास कहते हैं या अल्लाह मुझे सकीना से शर्मिंदा न करना। अजीजों, फुरात से पानी लेकर दांतों में मशकीज़ा लिए अब्बास बढ़ते आ रहे हैं, मगर एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो मशकीज़े पर लगा, वो पानी नहीं बहा। अब्बास की उम्मीदें बह गई। अब्बास ने एक मर्तबा कहा मुझे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। अज़ादारों, तीरों की बारिश शुरू हुई। एक मर्तबा अब्बास जमीन पर आए, कहते हैं या अबा अब्दिल्लाह, मौला हुसैन मेरी मदद को पहुंचो। चंद जुमले सुनिए अज़ादारों, अभी अलम आएगा, अभी अलम आएगा। हुसैन पहुंचे, भाई की लाश के करीब पहुंचकर, करीब से जब नजदीक पहुंचे तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? सुनोगे अजीजों, सैयदों मुझे माफ करना, क्या देखते हैं? एक बुर्का पोश बीबी आई हुई है और कहती है भैया मैं ज़ैनब आपसे पहले आई। अजीजों, हुसैन ने कहा भैया अब्बास कोई वसीयत? अब्बास ने कहा मौला मेरी दो वसीयतें हैं। एक तो ये कि मेरे जनाजे को खेमे में न ले जाना, मैं सकीना से वादा करके आया था। दूसरी वसीयत, अब्बास कहते हैं मौला मेरी कब्र पर मेरा नाम न लिखना, बल्कि लिखना सकाए सकीना, सकीना को पानी पिलाने वाला अब्बास न लिखना। अजीजों, हुसैन ने कहा भैया खुदा हाफिज। एक मर्तबा अलम को उठाया, हुसैन ने अलम को उठाकर खेमे की तरफ मजलूम रवाना हुआ। बस ये आखिरी जुमले सुनिए और दुआ देता हूं। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने अलम को उठाया, खेमे की तरफ रवाना हुए। उधर सकीना ने देखा, कहा बच्चों वो मेरी मुराद पूरी हो गई, अपने कासे और कूजे ले आओ। सारे बच्चे छोटे छोटे बर्तन हाथों में उठाकर आगे बढ़े। सकीना ने कहा आओ, वो मेरा चचा पानी ला रहा है। अजीजों, अलम करीब हुआ। जो ही अलम करीब आया, सकीना ने एक मर्तबा बाबा से लिपट कर कहा ऐन ऐन मेरे अब्बास, बाबा
علم تو آ گیا مگر علمدار نہیں آیا. آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا. لٹیا گیا